بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر میں 3 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں صرف ایک بات بیان فرمائی۔ پہلی آیت ہے والعصر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی قسم کھائی، وہ ہے زمانہ، وقت۔ تو پہلی آیت میں ایک بات جو ہے وہ قسم ہے، ایک چیز کی قسم کھائی۔ دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، اس میں بھی ایک حکم تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ناکام ہیں۔ تو دوسری آیت میں بھی ایک ہی بات ہے، ایک عام حکم تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے اور اس خسارے سے بچنے کا ایک ہی نسخہ بیان کیا، جس کے 4 اجزاء ہیں۔ وہ نسخے کے 4 اجزاء ہیں، 4 باتیں ہیں۔ ان 4 باتوں کو جو جمع کرے گا وہ خسارے سے اور نقصان سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں نجات کا راستہ بیان فرمایا، اور کیونکہ ایک ہی راستہ ہے تو ایک ہی آیت میں وہ بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، تاکید کی، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ ایمان، نیک اعمال، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین جو کرے گا، یہ 4 اعمال جو کر لے گا وہ نجات پائے گا۔ آخری جو آیت ہے، اگر اس میں ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا اس نسخے کو بیان کرنے کے لیے، تو اس میں 12 چیزیں ہم کو نظر آتی ہے۔ الفاظ میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بیان کرنے کے لیے اختیار فرمائے۔ پہلی بات اسلوب استثناء اس کو کہا جاتا ہے۔ خسارے سے نجات پانے والوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس کے لیے استثناء کا انداز اختیار کیا۔ اس سے پہلے اس کی تھوڑی تفصیل آ چکی ہے۔ استثناء کے معنی یہ ہے کہ پہلے ہم ایک عام حکم کو بیان کریں، پھر اس کے اندر سے چند لوگوں کو الگ کر کے باہر نکالیں اور ان کے لیے الگ پھر کوئی حکم بیان کریں۔ جیسے مثلا ہم یوں کہیں کہ تمام بچے کامیاب ہو گئے، تو سب کے اوپر ایک عام حکم پہلے میں نے لگایا، پھر میں نے کہا سوائے چند بچوں کے فلانا یہ کامیاب ہے۔ اس کو کہتے ہیں استثناء، ایک عام حکم پہلے لگانا اور پھر اس میں سے چند لوگوں کو باہر کرنا، اس کو استثناء بولتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے یہاں پر؟ تو فرمایا علماء نے کہ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ نجات پانے والے بہت کم ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ استثناء اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، کمی بتانے کے لیے۔ کیوں
کمی بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہر انسان اپنے بارے میں غور کر لے کہ میں ایسا نہ ہو کہ ان خسارے میں پڑنے والے میں ہوں، اس لیے کہ چانس کم ہے. جن چیزوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی گنجائش کم ہے، ہمارے یہاں بھی داخلے آنے کے ہیں ملا مسجد میں، تو سب کو معلوم ہے کہ بھائی عدد محدود ہوتی ہے، بھائی اتنے داخلے ہی ہوں گے، تو انسان متفکر رہتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ بھائی تاریخ کون سی ہے، کب آئیں گے. گنجائش جب کم ہوتی ہے تو انسان متفکر ہو جاتا ہے، دھیان دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دھیان دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو ناکام ہونے والے بہت زیادہ ہیں اور نجات پانے والے بہت کم ہیں، اس لیے تمہارے بارے میں تم غور کر لینا. ایسا نہ ہو کہ غفلت میں پڑے رہو اور ان 4 اعمال سے غافل رہ کر تم خسارے میں پڑ جاؤ. تو یہ اسلوب استثناء نجات پانے والوں کی قلت اور کمی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جو صفات بیان کی جن کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. گزشتہ زمانے میں جو کام ہوا اس کے بتانے کے لیے ہم ماضی کا صیغہ، آمنو کے معنی ایمان لائے، ایمان لا رہے ہیں یا ایمان آئندہ لائیں گے، ایسا نہیں کہا. ایمان لائے یعنی ہو چکا، ایمان حاصل ہو چکا. اور پھر کہا عامل الصالحات، نیک اعمال کر چکے. تواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے تھے. ایسا نہیں کہ کریں گے یا کر رہے ہیں، نہیں، ماضی کا صیغہ. اس کا کیا فائدہ ہے ماضی کا صیغہ؟ تو فرمایا کہ 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو ماضی کا صیغہ صفت کے ثبوت کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی یہ چیز ان کے اندر موجود ہے، حاصل ہو چکی ہے، پہلے سے موجود ہے. جب پہلے سے موجود ہے تو پھر اس کے اندر حال کا زمانہ بھی آ گیا اور آئندہ بھی. ایک چیز حاصل ہے مجھے تو ابھی بھی رہے گی اور آئندہ بھی میرے ساتھ رہے گی. تو صفت کا ثبوت ایمان ہے، پہلے سے، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. نیک عمل پہلے سے کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. وصیت بالحق پہلے کرتے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. تو صفت کے ثبوت کے لیے ماضی کا صیغہ لایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نجات کی بات ہے، جس نقصان سے نجات کی بات ہے، وہ آخرت کی بات ہے. اصل بات تو یعنی اصل ہماری جو نجات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، اس سے مراد آخرت کے دن نجات پانا، آخرت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونا. اگرچہ دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اصل جو ہے، دنیا تو فانی ہے، ویسے بھی دنیا تو ویسے بھی فانی ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہم کو حاصل ہو جائے گی وہ ایک دن سب ختم ہو جائے گی. تو دنیا کے اندر تو خسارہ متیقن ہے سب کے لیے، اس لیے کہ خود دنیا ہی فانی ہے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی آخرت. تو کیونکہ اصل آخرت کا بتانا ہے تو اس لیے صیغہ ماضی استعمال کیا کہ آخرت کے دن جو آئے گا اور دنیا میں یہ چیزیں حاصل کر چکا ہوگا تو نجات پائے گا. ورنہ قیامت کے دن تو سب ایمان لے آئیں گے. فرعون بھی ایمان لے آئے گا، ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، سب جتنے آج منکرین ہیں وہ کیونکہ آنکھوں سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیں گے. آخرت پوری ان کے سامنے ہوگی، جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے، پل صراط بھی نظر آ رہے ہیں، فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، عرش الہی بھی نظر آ رہا ہے، ترازو بھی نظر آ رہا ہے. کوئی چیز کے انکار کا کوئی ان کو حق یا کوئی گنجائش نہیں رہے گی، تو سب ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ ایمان کام آئے گا، یعنی آمنو، پہلے سے ایمان جو لائے آج ان کو نجات ملے گی. عامل الصالحات، قیامت کے دن اگر کوئی اعمال صالحہ کرنا شروع کرے، تسبیح پڑھنی شروع کر دے، تلاوت کرنی شروع کر دے، موت کے بعد جو عمل انسان کرے گا وہ اس کے کام میں نہیں آئے. عامل الصالحات. تو کیونکہ بات
آخرت میں نجات پانے کی ہے، اس لیے صیغہ ماضی لائے، آمنو ایمان پہلے لا چکے، عامل الصالحات پہلے اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر آئے، اور دنیا میں حق کی وصیت کی اور دنیا میں صبر کی تلقین کی تو نجات پائے گا۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری جو بات ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ چار جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ آمنو کے معنی وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، تواصوا بالحق وہ لوگ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ الا الذی آمن، نجات پانے والا وہ شخص ہے ایک جو ایمان لایا، اور وہ ایک شخص جس نے اعمال صالحہ کیے، ایک کی بات نہیں کی، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس امت کی جو خاصیت ہے کہ یہ امت اجتماعیت ہے، یہ امت مل جل کر سارے کام انجام دیتی ہے، انفرادی طور پر کام نہیں کرتی، سب مل جل کر پورے دین پر قائم رہتے ہیں۔ یہی مطلوب ہے، اپنا الگ الگ عمل کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے، اجتماعیت سب مل جل کر سارے اعمال۔ تو اس بات کی طرف تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مل جل کر سارے اعمال صالحہ اور دین پر قائم رہتے ہیں، الگ الگ نہیں کرتے۔ چوتھی بات جو ہم کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر صفت کے درمیان، ہر دو صفت کے درمیان واو جمع ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ واو جو ہے نا واو جمع ہے، یعنی دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح۔ پھر کہا وتواصوا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، پھر اس کے ساتھ وصیت بالحق، پھر وتواصوا بالصبر، پھر واو لائے کہ اس کے ساتھ ساتھ وصیت بالصبر۔ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ بھئی جن میں چار چیزیں ہوگی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ سب الگ الگ ہو جاتی ہیں، لیکن یوں نہیں کہا، نہیں یہ کرو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، تب جا کر تم نجات پاؤ گے، اور مطلق جو خسارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس سے نجات پاؤ گے، ورنہ خسارے میں جاؤ گے۔ علماء فرماتے ہیں خسارہ دو طرح کا ہوتا ہے، نقصان جو ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے مطلق نقصان، یعنی کسی بھی مقدار میں نقصان ہونا، اس کو کہتے ہیں مطلق نقصان، اور ایک ہے نقصان مطلق، یعنی بالکل لیا پورا نقصان، الخسارۃ المطلقہ، یعنی پوری ناکامی، ہر طرح کی ناکامی، ہر طرح کا خسارہ، یہ ہے الخسارۃ المطلقہ۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے ایمان، اگر وہ نہیں ہے تو خسارت مطلقہ ہے، یعنی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، آخرت میں ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ جہنم میں آدمی چلا جائے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے، یہ خسارت مطلقہ۔ ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو مطلق خسارے میں داخل ہو گیا، لفی خسر میں داخل ہو، کمی ہوئی، نقصان پہنچا۔ اعمال صالحہ ہیں لیکن تواصی بالحق نہیں ہے، مطلق خسارے میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح تواصی بالصبر، لیکن جو چاروں چیزوں کو جمع کرتا رہے، واو جمع جس چیز پر دلالت کر رہا ہے، چاروں چیزوں کو لے کر چلے تو وہ پورا نجات پائے گا، وہ کسی قسم کا اس کو نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے چوتھی بات۔ پانچویں بات جو نظر آ رہی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے خسر کو تو مجمل بیان کیا، مجمل کے معنی اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ بھئی کون سے قسم کا خسارہ؟ اپنا ذاتی خسارہ یا دوسروں کا خسارہ، مالی خسارہ کہ بدنی خسارہ، دنیاوی خسارہ کہ اخروی خسارہ، انفرادی کہ اجتماعی، کوئی تفصیل بیان نہیں کی، بس انسان خسارے میں، تاکہ عموم باقی رہے۔
عموم باقی رہے، ہر انسان پر حکم لگ سکے، عموم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خاص قسم کا خسارہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی فلانی قسم کا خسارہ، فلانی قسم کا نقصان، تو باقی انسان اس میں نہیں آ سکتے۔ تو خسارے میں تو اللہ نے اجمال ذکر کیا، لیکن نجات پانے والوں کی تفصیل بیان کی کہ نجات پانے والے کون ہیں، تو تفصیل بیان کی، ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ تو اجمال کیوں ہے اور ادھر تفصیل کیوں ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ کیونکہ خسارے میں پڑنے والے بہت سارے ہیں، اکثر انسان 99% انسان خسارے میں ہے۔ جب سے انسان کا وجود ہوا وہاں سے لے کر قیامت تک اکثر انسان خسارے میں ہے۔ تو کیونکہ بہت سارے ہیں، اب ان کی تفصیل کیسے بیان کریں، اور ان کے خسارے میں پڑنے کے وجوہات بھی بہت سارے ہیں، یہ اس کی وجہ سے، یہ فلانے کام کی وجہ سے، یہ فلانے گناہ کی وجہ سے، یہ فلانی چیز کی، بہت ساری تفصیل ہے۔ تو ایک طرف تو لوگ بہت زیادہ ہیں، اور دوسری طرف نقصان میں پڑنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، تو کہاں تفصیل بیان کی جائے، لیکن نجات پانے والے ایک ہی قسم کے ہیں تو ان کی تفصیل بیان کی۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی خاسرین زیادہ ہیں اور خسارے میں پڑنے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، اور امام فخر الرازی فرماتے ہیں کہ خسارہ یعنی نقصان میں پڑنا صرف کوئی کام کرنے کی وجہ سے صرف نہیں ہوتا، بلکہ کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کوئی چیز یوں چھوڑ دی جائے، اس پہ کوئی محنت نہ ہو تو وہ خسارے میں جائے گی، وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان خسارے میں پڑے گا، اور اچھے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی خسارہ، تو دونوں طرف سے خسارہ ہے۔ لیکن نجات پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کرنا پڑے گا کچھ، اس لیے اس کی تفصیل بیان ہے۔ نجات پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ویسے ہی چلتے چلتے انسان نجات نہیں پائے گا، کچھ نہیں کر رہا ہے اور الحمدللہ نجات پا گئے، مطلوب عمل ہے۔ اس لیے وہاں پر اعمال کیا کرنے ہیں اس کی تفصیل بیان کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، کہ یہاں پر اگرچہ اجمال ہے، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں خاسرین کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن اگلی جو صورتیں ہیں، اس کے بعد والی جو صورتیں ہیں، اس میں نمونے بیان کر دیے۔ سورہ ہمزہ میں ایک نمونہ ہے، سورہ فیل میں نمونہ ہے، سورہ کافرون میں ہے، سورہ لہب میں ہے، تو آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ بات مجمل رکھی، مختصر رکھی، یعنی آگے تفصیل آ گئی، آدمی دونوں کو ملا کر سمجھ لے۔ والعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ چھٹی بات جو ہم کو نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو جس ترتیب سے بیان کیا، پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عمل صالح، نیک عمل، تیسرے نمبر پر وصیت بالحق، اور چوتھے نمبر پر وصیت بالصبر۔ تو بالکل معقول اور منطقی ترتیب ہے، یعنی بالکل صحیح ترتیب ہے جو ترتیب اللہ نے بیان کی۔ ایمان تو ظاہر ہے ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی شرط ہے۔ ایمان ہی نہ ہو تو کوئی عمل انسان کا سودمند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، منکرین ہیں، وہ چاہے جتنے بھی اچھے کام دنیا میں کر لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو بیکار کر دے گا، راکھ ہو جائے گا۔ جیسا راکھ ہوتی ہے نا، کوئی چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کو اس طرح سے اللہ نے تشبیہ دی، راکھ کچھ کام کی نہیں ہوتی۔ ایمان ہے تو آگے ہر چیز کام میں آئے گی، تو بالکل صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان ہی ہے، وہی جڑ ہے ہر چیز کی۔
دوسری بات عمل صالح، اس لیے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان متصور نہیں. عمل صالح ایمان کی تکمیل ہے، ورنہ ایمان ادھورا رہے گا، ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ایمان کی تکمیل ہوگی عمل صالح سے. اور ایک دوسری بات بھی ہے کہ ایمان کے معنی ہے دل کا یقین، دل کے اندر ہر بات کو یقینی طور پر ماننا. اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ حق ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن کرتا کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ یہ تو فرعون کو بھی مرتے وقت اس کا یقین ہو چکا تھا، لیکن کیا کام آیا اس کا یقین جبکہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا. تو نجات اللہ نے اس کو نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ آپ کو سچا مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے. بلکہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت ابو جہل اور امیہ بن خلف، جو بڑے بڑے جو سرغنے تھے، وہ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے آتے تھے، ان کو پسند آتا تھا. ولید بن مغیرہ. تو گویا کہ ان کے دل میں اطمینان تو تھا کہ یہ شخص سچا ہے، لیکن اندر کا یقین بغیر عمل کے کام نہیں آیا. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. تو یہی عمل صالح ضروری ہے، ورنہ ایمان کام نہیں آئے گا. تو دوسرے نمبر پر عمل صالح، ترتیب برابر ہے. ایمان کی تکمیل عمل صالح سے ہوگی، اور یہ دونوں مل کر کہتے ہیں اصلاح فرد ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے ذات کے اعتبار سے کامل مکمل ہو گیا، لیکن یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک کہ دوسروں کی تم تکمیل نہ کرو، دوسروں کی اصلاح نہ کرو، وہ دو کاموں سے ہوتا ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تواصی بالحق کے معنی لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلانا، دعوت جس کو کہتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف اور حق بات کی طرف بلانا. یہ نہیں ہوگا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. دنیا میں بھی اللہ نے پکڑ کی. احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بستی کے الٹنے کا حکم دیا کہ یہ بستی بہت نافرمان ہے، اس کو الٹ دو. فرشتے گئے اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا رب، ہم گئے وہاں پر بستی الٹنے کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس بستی میں ایک بہت نیک آدمی ہے، ایک بزرگ ہے وہاں پر، جنہوں نے ایک پل برابر بھی آپ کی معصیت نہیں کی، ایک لمحہ برابر بھی آپ کا کوئی گناہ نہیں کیا. تو پوری بستی اگر الٹ دیں گے تو یہ بیچارہ ہلاک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے شروع کرنا، بستی الٹنے کا عمل جو ہو، جو عذاب ہو، اسی سے شروع کرنا. تو فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ شخص اپنی ذات میں تو صالح نیک تھا، لیکن اپنے لوگوں کو معصیت پر دیکھتا تھا، برے کاموں کے کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اور اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں آتا تھا. یعنی وہ یوں سمجھتا تھا کہ بس الحمدللہ میں نمازی ہوں، میں عابد زاہد ہوں، میں اپنے طور پر بالکل برابر ہوں، صحیح ہوں، اب لوگ کچھ بھی کریں مجھے کیا لینا دینا. تو کہا کہ پکڑ ہوگی آخرت میں، اس پر پکڑ ہوگی. کہ دوسروں کی فکر کیوں نہیں کی، دوسروں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی. تو گویا کہ خسارے میں پڑ جائے گا، ان الانسان لفی خسر میں چلا جائے گا اگر دوسروں کی تکمیل نہیں کی. اور تیسرے نمبر پر تواصی بالحق جو دعوت ہے. جب انسان دعوت کا کام کرے گا تو پھر حالات پیش آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آتے. حالات کب آتے ہیں؟ جب انسان کھڑا ہوتا ہے دوسروں کی اصلاح کے لیے، تو پھر لوگ اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک دعوت کا کام آپ نے شروع نہیں کیا تو ماشاءاللہ الصادق الامین سے مشہور تھے، سچے، امانت دار، اور ہر شخص تعریف کرنے والا. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور دعوت کا کام آپ کو دیا تو پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی.
بھئی کہاں گئی سچائی اور کہاں گئی امانت داری اور کہاں گئی تمہاری تعریفیں سب. اور اتنے مخالفت پر اتنے نیچے اتر آئے کہ نعوذ باللہ مجنون کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے. یعنی ٹھکانہ نہیں ہے، عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے. نعوذ باللہ. کہاں تعریف کے پل باندھتے تھے اور کہاں ابھی بالکل اس کے خلاف بول رہے ہو. تو یہ بھی ترتیب منطقی ہے. انسان ایمان لایا، پھر ایمان کی تقبیل عمل صالح سے ہوئی، پھر دوسروں کو دعوت دی تو حالات آئے، تو پھر صبر کیا. ترتیب بالکل صحیح ہے. ساتویں بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو باتیں جو ذکر کی، ایمان اور عمل صالح، اس میں ایک دوسرے کو تاکید کرنے کی بات نہیں آئی کہ بھئی ایک دوسرے کو ایمان لانے کی تاکید کرتے ہیں. تواصی کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کا مسئلہ ہے، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن جہاں دوسروں کا مسئلہ آیا، دعوت اور صبر، تو اس میں تواصی کا لفظ آیا. اس لیے کہ اب یہ اجتماعی عمل ہو رہا ہے، تو اجتماعی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک مشترکہ عمل ہے. باقی ایمان تو میرا یقین، اس میں مشارکت نہیں ہے. عمل صالح میں کر رہا ہوں، عمل صالح میں نماز اپنی پڑھ رہا ہوں، میں اپنا روزہ رکھ رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں اچھا معاملہ کر رہا ہوں، سارے عمل انفرادی ہو رہے ہیں. تو وہاں پر تواصی کی کیا ضرورت ہے؟ لفظ وصیت تواصی ہے وہاں پر مناسب نہیں تھا. لیکن جہاں دوسروں کے ساتھ کوئی عمل ہو رہا ہے، تواصی، اس لیے کہ وہ مشارکت پر دلالت کرتا ہے، مل جل کر کام کرنے پر دلالت کرتا ہے لفظ وصیت. اور تواصی کا جو صیغہ ہے وہ بھی تفاعل ہے، تفاعل عربی میں آتا ہے. تفاعل بھی مشارکت پر دلالت کرتا ہے. آٹھویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کی وصیت کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے لفظ تواصی اختیار کیا. یوں نہیں کہا کہ نصیحت کرتے ہیں، یتناصحون نہیں کہا، یا تاکید کرتے ہیں، یؤکدون لبعضهم، یا یدعون نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یہ سارے الفاظ نہیں کہ تواصی. یہ خاص یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتوں کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ فرمایا کہ وصیت وہ نصیحت ہوتی ہے جو انسان آخری وقت کرتا ہے، مرنے سے پہلے آخری جو بات جو انسان کرتا ہے نا اس کو وصیت بولتے ہیں. اب اس وقت انسان کیا بات کرے گا؟ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا کہ بہت اہم بات کہے گا، کام کی بات کہے گا. یوں نہیں کہے گا بھائی 3 وقت کا برابر کھانا کھانا، کپڑے بھی برابر استری کر کے پہننا، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا. جو کام کی بات ہے وہی انسان اس وقت کہے گا. اس لیے وصیت، اس کا معنی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو وصیت کر رہے ہیں وہ اہم چیزوں کی، دعوت کا کام جو ہو رہا ہے وہ اہم باتوں کی وصیت ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو اس کی طرف بلایا جا رہا ہے. ادھر ادھر کی گپ شپ نہیں ہو رہی ہے. اس کے لیے وصیت آیا، تواصی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انسان بے غرض ہو کر بات بولتا ہے. آخری بات جو ہوتی ہے نا، اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، میرا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جو کچھ ہوگا اس کو ہوگا جس کو میں وصیت کر رہا ہوں. تو انسان بے غرض، سامنے والے کی خیر خواہی صرف اس کی نظر میں ہوتی ہے. اسی لیے یہ یعنی اشارہ ہے کہ جب تم دوسروں کو دعوت دو تو بے غرض ہو کر، اپنا کوئی مفاد نہ ہو، اپنے کوئی مصلحات، اپنا کوئی فائدہ اس سے حاصل کرنا نہ ہو. وصیت جو انسان آخری لمحے میں کرتا ہے اور اپنا کوئی اس میں غرض نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کو اپنی عمر اور اپنی بقا کا کوئی یقین نہیں ہوتا. 9ویں بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو حق کے ساتھ مقید کیا کہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کس چیز کی؟ کہا کہ حق بات کی. اور اسی طرح
तवासी बिस्सब्र आगे आएगा। ये नवा जो है 9 नंबर, उसमें ये है कि तवासी बिल हक़, यानी एक दूसरे को हक़ की वसीयत करना और एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करना, ये भी अमाल सालिह है, ये भी अमाल सालिह में से। तो अमाल सालिह का तो तज़किरा हो चुका, आमिलुस सालिहात। फिर इन दोनों को ख़ास तौर पर क्यों ज़िक्र किया? दावत इल्लल्लाह नेक अमल है कि नहीं? अमल सालिह है। एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करना, यानी जमने की, हक़ बात पर जमने की, एक दूसरे को तलक़ीन और ताकीद नहीं, ये भी नेक अमल है। तो ये तो अमल सालिह में आ गया। तो फिर दोबारा इसको ज़िक्र करने का फ़ायदा क्या है? तो फरमाया कि इसमें 3 बातें हैं। एक बात तो ये बयान की जा रही है कि ये उम्मत की खुसूसियत है, ये उम्मत जो है उम्मत मुहम्मदिया, उसकी ये ख़ास, ये उसके अंदर ये वस्फ़ है, ये सिफत है, यानी कि वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करती है, लोगों को भली बातों की तरफ बुलाती है और बुरी बातों से रोकती है। इसलिए वहाँ पर अल्लाह ताला ने जब इस उम्मत की खैरियत और बेहतरी बयान की तो वहाँ पर भी इन दोनों बातों को पहले ज़िक्र किया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए। क्यों? तअमुरून बिल मारूफ, भली बातों का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकते हो। फिर तीसरे नंबर पर कहा व तु'मिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान भी लाते हो। आप कोई इसमें एक इश्काल पैदा कर सकता है कि भाई ईमान तो ये दोनों बातों की शर्त है, तो उसको पहले ज़िक्र करना चाहिए। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तु'मिनून बिल्लाह, भाई ईमान, जैसा कि अभी सूरह असर में आया कि पहले तो ईमान है, बाद में अमल सालिह है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि इस उम्मत की खैरियत बताना, यानी एक ख़ास वस्फ़ बयान करना था जो दूसरी उम्मतों से उसको अलग कर देगा, एक इम्तियाज़ी शान बयान करना था, इसलिए ख़ास बात को पहले लाए। बहुत सारे लोग बैठे हों और हम एक शख्स की कोई खुसूसियत बयान करें, तो हम वही बात ज़िक्र करेंगे जो उसको दूसरे लोगों से अलग करती है। अगर हम यूँ कहें कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ये 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं, ये रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, या ईद जुमा की नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो भाई तो सभी पढ़ते हैं, सभी मोमिन हैं, सभी इस्लाम वाले हैं, ये खुसूसियत बयान नहीं हुई। लेकिन जहाँ खुसूसियत बयान करनी है तो वहाँ पर वही सिफ़ात हम बयान करेंगे जो दूसरों से अलग करें। तो यहाँ पर भी इस उम्मत को अलग बयान करने के लिए कि आमाल सालिहा तो करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर पाबंद हैं, उसके करने वाले हैं। एक बात तो ये हुई कि इस उम्मत की खुसूसियत बयान करना मकसूद है। दूसरी बात यह है कि इन 2 कामों से इंसान गाफिल है। जैसा मैंने बताया ना कि बहुत से लोग समझते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, जब मैं ख़ुद अपनी ज़ात में ठीक हूँ तो बस हो गया मेरा काम, मैं नजात पाने वाला हो गया। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई, ध्यान रखना, दूसरों को भी दावत देते रहना, दूसरों को भी भली बातों की ताकीद करते रहना और उस पर जमते रहना। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन किया फिर छुट्टी, नहीं, ये है तवासी बिस्सब्र के माने जमे रहना, पूरी ज़िंदगी इस पर पाबंद रहना, ये है तवासी बिस्सब्र। और तीसरी बात ये है कि अगर समाज ठीक नहीं हुआ, मुआशरा ठीक नहीं हुआ, तो तुम्हारा ईमान भी ख़तरे में होगा और तुम्हारा अमल सालिह भी ख़तरे में पड़ेगा। तो तुम्हारी मसलहत और तुम्हारी बेहतरी ये है कि तुम अपनी ज़ात में कामिल मुकम्मल बनो, अपनी इस्लाह करने के साथ अपने मुआशरे को भी ठीक करो, वरना एक दिन आएगा कि तुम्हारा ईमान ख़तरे में पड़ जाए। जिन मुल्कों में दावत का काम नहीं होता, आज वहाँ यही हालत है कि जो ईमान पर है वो भी ईमान पर उसके लिए रहना और बाकी रहना दुश्वार हो रहा है। लेकिन पूरा मुआशरा अगर ठीक हो गया तो सहूलत से इंसान अपने ईमान को महफूज रख सकेगा और पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ अमाल सालिहा पर भी कायम रह सकेगा। तो गोया कि इन दोनों की बका के लिए ईमान
اور عمل صالح کو باقی رکھنے کے لیے 2 چیزیں کرنی پڑے گی، ورنہ وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 10ویں بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو صالح بتایا، اس کے ساتھ مقید کر کے بتایا کہ عمل ہو لیکن صالح ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو، اسی کو عمل صالح کہیں گے۔ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل جس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اوپر اٹھاتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ مقبول۔ کہا کہ عمل مقبول کیا ہے؟ کہا کہ جس میں دو چیزیں ہوں، اخلاص ہو اور حضور کی اتباع ہو، یعنی حضور نے جس طرح عمل کیا، یہ 2 باتیں جس عمل میں ہوگی وہ اللہ کے نزدیک عمل مقبول ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ عمل تو کر رہا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، کہ عمل صالح نہیں ہوا، نجات نہیں ملے گی اس عمل سے۔ قیامت کے دن وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری رددتہ عملا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ اعمال جو اللہ کے لیے خالص نہیں کیے گئے، چاہے بڑے بڑے اعمال ہوں، پتہ نہیں کتنے 50 حج کیے ہیں اور کتنے صدقات لاکھوں کے کیے ہیں اور کتنی نوافل اور نمازیں اور کتنی تسبیحات کی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن سب دکھلاوے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، تو سب ہباء منثورا ہو جائے گا، سب اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے عمل صالح ہونے کے لیے اخلاص ہو، اور دوسری ہے متابعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا، اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر کوئی عمل کیا چاہے کتنا اچھا ہو۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ 4 نماز نہیں 4 رکعت نہیں 5 پڑھوں، نماز تو بہت اچھا عمل ہے، تو ظہر کے 5 رکعت پڑھوں میں، نماز تو بہت اچھی چیز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، کون سا برا کام ہے؟ مقبول نہیں ہے عمل۔ کیوں؟ متابعت نہیں ہے، نیت اچھی ہے تمہاری، عمل بھی اچھا ہے، لیکن متابعت نہیں۔ آپ نے اس طرح نماز نہیں پڑھی، آپ نے 4 رکعت پڑھی، تم 5 پڑھو، مردود، مقبول نہیں ہوگا عند اللہ۔ تو عمل ہو لیکن صالح ہو۔ اور 11ویں بات جو ہے کہ تواصی ہو لیکن بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی التزام کرنا، بمعنی اس کو پکڑے ہوئے رکھنا، اس کی وصیت کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جہاں حق ہو اس کی طرف جاؤ، کسی شخص کو مت دیکھو کہ بھئی کیونکہ یہ فلانا ہے اس لیے میں اس کی طرف جاؤں گا، اس کی طرفداری کروں گا، یا یہ میری قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے گھرانے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میری پارٹی کا ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا تواصی بالحق، حق کا ہے وہ دیکھو، اس کی وصیت کرو۔ کسی شخص کو معیار مت بناؤ کیونکہ فلانا ہے اس لیے میں اسی کے ساتھ رہوں گا، بھلے وہ کچھ بھی کرے، تاکہ وصیت بالحق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم بھی ہونا چاہیے۔ انسان کو کب حق اور باطل میں تمیز ہوگی؟ جب علم ہوگا۔ تو تواصی بالحق کس طرح ہوگا؟ جب تم کو معلوم ہوگا کہ یہ حق ہے۔ تواصی بالحق کیسے کرو گے؟ جب تم کو معلوم ہوگا، تم کو علم ہوگا۔ تو اس میں علم کی طرف بھی یا علم کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور آخری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ، نہیں، یوں نہیں کہا، تواصو کا لفظ دوبارہ لائے، یوں فرمایا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصی کا لفظ دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تو فرمایا کہ یہ بتانے کے لیے کہ دونوں کا مرتبہ ایک ہی ہے، یعنی یہ جتنا اہمیت رکھتا ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے۔ تواصی بالحق کے معنی امر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دینا، تو یہ بھی اتنا ضروری ہے جتنا تواصی بالصبر ہے۔ تو اس کی اہمیت میں برابری کو بتانے کے لیے تو یہ بھی اتنا ضروری ہے جتنا یہ ہے۔ تواصی بالصبر کے معنی ہے نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنا، تو دونوں کام ضروری ہیں۔
امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہے. تو یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا. ظاہری الفاظ میں ہم اگر غور کریں تو یہ باتیں ہم کو نظر آتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے پورا 4 باتوں کا؟ تو اکثر مفسرین تو یوں فرماتے ہیں کہ انسان کی نجات موقوف ہے 2 باتوں پر، اصلاح نفس اور اصلاح الآخرین. اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کی اصلاح کرنا، یہ 2 کام جو کر لے گا وہ نجات پا لے. اسی کو دوسرے انداز میں بعض علماء فرماتے ہیں تکمیل النفس و تکمیل الآخرین. اپنی ذات میں مکمل ہونا اور پھر دوسروں کی تکمیل کرنے کی فکر کرنا، ان کو کامل مکمل بنانے کی فکر کرنا. تو چاہے اس طرح کہو، اصلاح فرد کہو اور اصلاح مجتمع کہو، یا اصلاح ذات کہو اور اصلاح الآخرین کہو، یا تکمیل النفس اور تکمیل الآخرین، سب کا ایک ہی مفہوم ہے کہ نجات 2 باتوں پر موقوف ہے. اپنی ذات میں انسان کا نیک ہونا اور پھر دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرنا. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نجات تو ایک ہی بات پر موقوف ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اور عمل صالح ایمان کا جز ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ایمان میں رخنا ڈالتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے، وہ ہے شکوک. انسان کے اندر جو شکوک آتا ہے، کسی چیز بات میں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے، فلاں نے مولانا نے کہی ہے لیکن اطمینان نہیں ہے میرے کو، ایسا ہوگا یا نہیں، شکوک پیدا ہوں. تو کہا کہ شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تواصی بالحق، جو ایمان میں رکھنا ڈالتا ہے شکوک. ایمان میں شک کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ ایمان میں رکھنا کیا چیز ڈالتی ہے؟ شکوک. تو شک کو کاٹنے کے لیے فرمایا تواصی بالحق، یعنی جو حق بات ہے اس کو لازم پکڑتے رہو تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اور عمل صالح میں کیا چیز رکھنا ڈالتی ہے اور اس کو کمزور کرتی ہے؟ کہا کہ شہوات، انسان کے نفس کی خواہشات، اتباع ہوا جس کو بولتے ہیں، کہ من مانی کرنا، میرے ذہن میں جو آیا، میرے من میں جو آیا وہی کروں گا میں. تو کہا کہ یہ اعمال صالحہ کو بگاڑیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے کہا تواصی بالصبر، یعنی جمے رہو، اللہ کی اطاعت پر جمے رہو اور معاصی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، گناہوں سے بچاتے رہو. یہ تواصی بالصبر. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ایمان اور اس کی تکمیل عمل صالح سے، اور پھر 2 باتیں بیان کی جو ان دونوں کو محفوظ رکھتی ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. شکوک کاٹنے والا تواصی بالحق ہے، اور شہوات کو اور خواہشات نفس کو کاٹنے والی چیز ہے تواصی بالصبر. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں جو انسان کو کامل مکمل بناتی ہے. ایک تو ہے معرفت حق، حق کا پہچاننا جس کو کہا گیا آمنو. دوسرا ہے اس حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا، نہیں اس کے مطابق عمل کرنا. یقین تو ہو گیا لیکن عمل نہیں کرا، نہیں، تکمیل کے لیے کرنا بھی پڑے گا. ایک چیز کو حق مان رہے ہو تو اس کو بجا بھی لاؤ، اس پر عمل بھی کرو. اور تیسرا ہے اس حق بات کی طرف لوگوں کو بلانا. اور چوتھا ہے ان پر صبر کرنا، سکھانے کے دوران، حق بات سکھانے کے دوران ان پر صبر کرنا. یہ 4 باتیں جو حاصل کر لے گا تو وہ نجات پائے گا اور کامل مکمل ہو جائے گا. آخری بات، صاحب تفسیر حقانی نے ایک بہت اچھی بات ذکر کی. فرمایا کہ دیکھو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ پورے زمانے میں جتنے انسان آئے سارے گھاٹے میں ہیں اور سارے خسارے میں ہیں، چاہے وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں یا برے اعمال کرنے والے ہوں. برے اعمال کرنے والے تو برے اعمال کرنے کی وجہ سے گھاٹے میں جا رہے ہیں، اور نیک عمل کرنے والا جو انسان ہے وہ موت کی وجہ سے اس کا عمل صالح ختم ہو رہا ہے. جو اچھے کام کر رہا ہے اس کی بھی عمر ختم ہو گئی تو نیک عمل اس کا ختم ہو گیا، تو وہ بھی گھاٹے میں چلا جائے گا، اس کو بھی نقصان ہوگا. تو اب بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا کہ 2 باتیں ہیں. اچھی باتوں کی بنیاد ڈال کے جاؤ،
وہی ہے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، لوگوں کو اس کام کرنے پر آمادہ کرنا اور ابھارنا. تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کی عمر ختم ہی نہیں ہوگی، انسان کی عمر ختم ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کو بھلی بات کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. تو جب تک تمہاری دعوت کے نتیجے میں عمل کرنے والا دنیا میں رہے گا تو تمہارا کھاتا چالو رہے گا. تمہاری موت بھی اگر واقع ہو گئی لیکن تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، اچھے کاموں کی طرف بلایا تھا، اچھی باتوں کی بنیاد ڈالی تھی اور برے کاموں سے ان کو روکا تھا تواصی بالصبر، تو اس کا ثواب اور اجر تم کو مسلسل ملتا رہے گا. تو انسان گھاٹے میں نہیں جائے گا، اس کا عمل تو جاری ہے اس کا. تو گویا کہ اس صورت میں مکمل خسارے سے بچنے کا نسخہ بتایا گیا کہ انسان اگر تیری زندگی باقی ہے تو ایمان اور اعمال صالح پر قائم رہے، اور پھر ان اعمال صالحہ کی بنیاد بھی ڈال کر جا تاکہ تیرا عمل جاری رہے موت کے بعد بھی، اور اس طرح سے تیرا اجر و ثواب کا سلسلہ چلتا رہے. واللہ اعلم بالصواب. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ صورت تمام انسانوں کے غور کرنے کے لیے اور فکر کرنے کے لیے کافی ہے. ہر انسان اپنی پوری زندگی کا جائزہ اس صورت کی روشنی میں لے سکتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، گھاٹے میں جا رہا ہوں یا نجات پا رہا ہوں. بس اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے.